أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سلام ادب عرض کرتا ہوں. دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی اس عظمتوں والی رات کے صدقہ میں، لیلۃ القدر کے صدقہ میں، اور شب جمعہ بھی ہے، اور شب شہادت امیر کائنات، امام المتقین، امام العارفین، قطب الصالقین، ابو الائمہ، اخو الرسول، زوج البطول، یعصوب الدین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والثناء. اور اس مناسبت سے آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب امیر المؤمنین علیہ السلام. اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ سب کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس رات کے صدقہ میں ہم سب کے گناہوں سے خالق درگزر فرمائے. لیلۃ القدر ہے، تقدیر سنوارنے کی رات ہے. وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی. اور اس رات کے صدقے میں جس رات کو جو ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں صاحب امر کے پاس، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شیعہ امام مہدی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو اللہ نے آج کی رات بخشنا ہے، مغفرت کرنی ہے. بہت ساری مناسبتیں ہیں. لیلۃ القدر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور شب شہادت امیر کائنات بھی ہے. آج کے اس مختصر وقت میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والثناء کے متعلق ان کے کچھ فضائل کی کچھ کوشیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسا راہبر، ایسا امام عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی اور راہبر، کوئی اور پیشوا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمسری نہیں کر سکتا. شکر کے سجدے کرنا چاہیے کہ علی ہمارا امام ہے، جو آیا بھی ہے تو سورہ مؤمنون کی تلاوت کر رہا ہے دست رسالت پہ. قد افلح المؤمنون، تحقیق مؤمن کامیاب ہو گئے. اور نبی نے بھی پلٹ کے کہا اے علی کیوں نہ مومن کامیاب ہو، تو جیسا امام اور رہبر جو مل گیا مومنین کو. اور جب ضربت لگی ہے تو پھر بھی اسی انداز میں کامیابی کا اعلان کیا. وہاں صاحبان ایمان کی کامیابی کا اعلان ہے جب اس دنیا میں آئے، اور جب ضربت لگی ہے تو فرماتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا.
علی کامیاب رہنما ہے، علی کامیاب ہونے والوں کا امام ہے۔ یا علی انتا و شیعتک هم الفائزون، کسے را میسر نشد این سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ جب بھی مورخ کسی ہستی کی تاریخ لکھے گا، اس کی سیرت لکھنا بیٹھے گا، تو آغاز و انجام لکھا جاتا ہے۔ جس کا آغاز کعبے سے ہو، جس کی ولادت کعبے میں ہو، اور جس کی شہادت مسجد میں ہو، جس کی ساری زندگی آیا ہے تو اللہ کے گھر میں، شہادت نصیب ہو رہی ہے تو اللہ کے گھر میں، اور پوری زندگی علی کی اللہ کے لیے ہے۔ خلاصہ ہے علی کی زندگی کا اللہ کے لیے، علی کے جہاد اللہ کے لیے، علی کا ایک ایک قدم اللہ کے لیے۔ کسی بھی شخصیت کے فضائل کہ جو طریقہ بیان ہو سکتا ہے، اس مختصر سے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں قرآنی آیات کے ذریعے سے وہ آیات جو قصیدہ پڑھ رہی ہیں علی کے، اس لیے کہ بعض نے 500 آیات لکھی، بعض نے کہا کہ نہیں، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں کل ایمان کا تذکرہ ہے، جہاں بھی تقوی اور متقی کی بات ہو رہی ہے وہاں امام المتقین کی بات ہو رہی ہے، کہ میں قرآنی آیات پیش کروں اور یا نبی کے زبان سے تعارف کراؤں، جسے نبی کہ یا علی انت منی و انا منکا، یا علی انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، یا علی لحمک لحمی و دمک دمی۔ مختلف انداز میں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ کبھی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یا قرآن کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے، یا نبی کے کلام کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے، جس کا ذکر عبادت، جس کی محبت عبادت، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جس کو نبی فرمائے اے علی تو میری امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کی مثال ہے تیری۔ یا نبی کی زبان سے تعارف کروایا جائے، یا تاریخی واقعات کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے۔ اسلام کا کون سا ایسا اہم موقع ہے جہاں پہ جو بھی جس واقعے کو بیان کیا جائے اور وہاں علی کا کردار نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک بھی ایسا اہم پوائنٹ لے آئیے۔ پہلا جلسہ جو تحریک اسلام کا آغاز ہو رہا ہے مکہ کے اندر، وہاں پہ بھی جس نے نصرت رسول و رسالت کا وعدہ کیا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ اور پھر شیب ابی طالب میں جناب عمران، جناب ابو طالب جس کو فدا کاری کے لیے جس کو سلا رہے ہیں بستر رسالت پہ، وہ علی ہے۔ اسی طرح شب ہجرت بستر رسالت کا واقعہ تذکرہ ہو تو سونے والا علی ہے۔ پھر جتنی جنگیں لڑی گئیں اسلام کے خلاف، اس میں بھی شجاعت کے معرکے دکھانے والا علی کی ذات ہے۔ اور جب صلح کی بات آئی، صلح حدیبیہ کی، تو صلح نامہ کی کتابت بھی علی کے حصے میں آئی۔ اور جب نور کا نور سے عقد ہوا، یہ زوج بطول ہونا، یہ بھی فخر کیا ہے اس پہ امیر کائنات نے۔ چاہے خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، علی کی شجاعت کی گواہی دے رہی ہیں یہ جنگیں۔
فتح مکہ کی ہو، بتوں کے توڑنے کا معاملہ ہو، الغرض اسلام کی اس 23 سالہ نبی پاک کی اس رسالت کی 23 سالہ زندگی میں علی کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے، یا پھر صفات کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے، ہر صفت میں جو علی نظر آئے اپنے اعلیٰ معیار پہ، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ فضیلتوں کو جس کی تلاش ہو اسے علی کہتے ہیں۔ فضیلتیں جو فضیلتوں کو مزین کرے، زینت دے، وہ ہے علی کی ذات۔ جب ظاہری حکومت ملی تو اس وقت کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ علی، اے مولا، خلافت نے آپ نے خلافت کو مزین نہیں کیا، بلکہ فضائل یہ ہیں کہ زینت آپ ہیں اس خلافت کے لیے۔ علم کی بابت دیکھا جائے تو باب مدینۃ العلم، ہر علم کا آخری سرا جو ہے وہ علی کے باب تک جا رہا ہے، علی کے در تک جا رہا ہے۔ جس کے بارے میں غیر قصیدہ پڑھے، جس کے بارے میں کہیں کہ اپنوں نے ڈر سے جس کے فضائل بیان کیے، دشمنوں نے دشمنی میں فضائل بیان نہ کیے، لیکن جب بھی دیکھا جاتا ہے تو جتنے فضائل آپ کے ملے کسی اور کے اتنے فضائل نہیں ملے۔ ابن عبد الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس نہج البلاغہ کی شرح کے اندر کیا خوبصورت، اس کے مقدمے میں، اس کے ابتدا میں کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ ما اقول فی رجل اقر له اعداؤه وخصومه بالفضل، میں کیا فضیلت بیان کروں، میں کیا کہوں اس کے بارے میں کہ جس کے دشمن اس کی فضیلت کا اقرار کرے۔ الفضل ما شہد بالاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کے دشمن بھی اقرار کرے۔ میں اس کی کیسے تعریف کروں کہ ہر فضیلت جس کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، وَتَنْتَهِي إِلَيْهِ كُلُّ فِرْقَةٍ، ہر فرقہ جس پہ جا کے منتہی ہو رہا ہے، فَهُوَ رَئِيسُ الْفَضَائِلِ، وہ سردار ہے فضائل کا، بلکہ جس میں متضاد صفتیں پائی جائیں وہ ہے علی کی ذات۔ یعنی مصلی عبادت پہ اگر علی کو دیکھو تو علی سے بڑا کوئی عابد نہیں پا سکتے، نہیں دکھا سکتے، علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں دکھا سکتے۔ خود ابن ابی الحدید کہتا ہے، اما الزہد فی الدنیا فہو سید الزہاد وبدل الابدال، کان اخشن الناس مأکلا وملبسا۔ اگر مصلی عبادت پہ علی کو دیکھو تو علی سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہیں ہے، اور اگر میدان جنگ میں دیکھو تو علی سے بڑھ کے کوئی بڑا بہادر نہیں ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کے لیے دل کا رقیق و نرم و رحم ہونا ضروری ہے، اور میدان میں قدم جمانے کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، جس میں متضاد صفتیں پائی جائیں۔ کوئی ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے 1 2 3 4 صفات کمال کے درجے پہ پہنچ جائے، مگر امیر کائنات کو جس اینگل سے جس صفت میں دیکھیں گے وہاں کمال کی اس منزل پہ نظر آتے ہیں۔ علم کی منزل پہ دیکھو تو سلونی کے دعویٰ اور کسی نے نہیں کیا۔ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اولین و آخرین کا پوچھنا چاہو پوچھو، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں۔
قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، پوچھو علی سے۔ حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ شہادت سے ایک دن پہلے 20 رمضان کو بھی یہ دعویٰ پھر کیا اصحاب کی موجودگی میں، اے اسب بن نباتا، اے ساسا بن سوحان، اے حجر ابن عدی، سلونی پوچھ لو علی سے، پھر علی کو نہیں پاؤ گے۔ علم کی وہ منزل جہاں لوگوں کو تعجب ہونے لگا، اے علی اتنا علم، اور یہاں کمال فضیلت علوی ہے، یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا علم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مگر یہاں بھی اپنی فضیلت کو موڑ دیا اپنے آقا و مولا رسول کی طرف۔ فرمایا یہ جو علم ہے یہ لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، اس لیے کہ جب اپنا خطبہ نہج البلاغہ میں اپنا بچپنا بیان کرتے ہیں علی، کہا کہ میں رسول کے ساتھ سویا کرتا تھا، میں اس طرح اپنے نبی کے ساتھ چلا کرتا تھا بچپن میں جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے، میں اسے اتباع رسالت کیا کرتا تھا۔ جناب خدیجہ اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اہل ایمان میں سے اگر کوئی تھے تو ہمارا ہی گھرانہ تھا۔ غار حرا میں نبی مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، اور اس فضیلت کا کہا کہ یہ لعاب رسول کا اثر ہے جو علم علی ہے۔ تعجب نہ کرو، ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، یہ وہ ہے جو رسول نے مجھے اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ علم کی منزل پہ تو، اور اسی طرح عبادت کی منزل پہ جو کہے کہ علی تاجرانہ عبادت نہیں کرتا جنت کے لالچ میں، علی غلامانہ عبادت نہیں کرتا جہنم کے ڈر سے، علی تیرے بارگاہ میں سجدہ اس لیے کرتا ہے وجدتک اہلا للعبادہ، تجھے اہل عبادت پایا ہے اس لیے علی کا سر چکا ہے تیری بارگاہ۔ اور ایمان کی منزل پہ، یقین کے اس منزل پہ کہے کہ اگر یہ سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں، مزدت تو یقینا، علی اس منزل پہ ہے کہ علی کے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ قضاوت کی منزل پہ، یعنی ہر فضیلت کے ہر کوشش سے دیکھو علی علی ہی نظر آتا ہے۔ قضاوت پہ ممبر پہ اگر بٹھا دیا جائے مجھے، تورات والوں کا فیصلہ تورات سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، فیصلہ عدل کے اس اعلیٰ پیمانے پہ ہوگا کہ کتابیں علی کی عدالت کی گواہی دیں گی۔ شجاعت کی منزل ہو، علی اشجع العرب، اشجع الناس، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، جمل، صفین، نہروان، علی کی شجاعت کے آج بھی قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ جس کا قصیدہ جبریل پڑھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شجاعت میں کہے کہ اگر پورا عرب علی کے مقابلے میں آ جائے، علی کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ابو طالب کے بیٹے کے قدم آگے بڑھیں گے۔ متضاد صفتیں جس میں پائی جائے، مسلح پہ تو ایسے جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، ایسا زاہد ہے، ایسا جو کہتا ہے کہ تمہارا امام 2 چادروں میں اور جو کی خشک روٹی پہ گزارا کرتا ہے، حاکم وقت ہو، اتنی بڑی مملکت کا حاکم ہونے کے باوجود جو کی خشک روٹیوں سے اپنا اس کے کھانا جو کی خشک روٹیوں ہو، جو مال بیت المال تقسیم کر کے مصلی بچھا کے بیت المال میں سجدہ شکر کرے،
جو دو چادریں اپنی نعلین کو خود درست فرمائیں، یہ زہد ہے۔ اس لیے ابن عبد الحدید کہتا ہے اما الزہد فی الدنیا فہو سید الزہاد وبدل الابدال، اما الفصاحہ فہو امام الفصحاء وسید البلغاء وکلامہ دون کلام الخالق وفوق کلام المخلوق۔ نہج البلاغہ جس کی فصاحت و بلاغت پہ گواہ ہے، جس کا کلام اللہ کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ اور کون سا ایسا علم ہے جس کا آخری سرا علی تک نہ جاتا ہو؟ کون سا ایسا علم ہے؟ علم طریقت ہو، حقیقت ہو، تصوف ہو، علم نحو ہو، جس کا شاگرد حبر الامہ کہلائے، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، جس کی امت معترف ہے کہ مفسر قرآن علی کا ادنا سا شاگرد ہے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ ابن عباس تو بھی بڑا عالم ہے، تیری علی کے ساتھ تیرے علم اور علی کے علم کی کیا نسبت ہے؟ کہا کجا میں کجا علی کا علم، جتنی قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ہے میری علی کے علم کے ساتھ۔ اور اعداء کے دربار میں، شام کے محلات میں جس کے فضائل کی گونج ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سودہ حمدانیہ نے جب تعریف کی، کیا خوبصورت اشعار کے ذریعے سے، صلی الہ علی روح تضمنہا قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا، خدا کا درود و سلام اس ہستی پہ جسے قبر نے اپنی آغوش میں کیا لیا، عدالت بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ جس کی فضیلت میں جارج جرداق کتاب لکھے اور کہے کہ کیونکہ میں فضیلتوں کو پسند کرتا ہوں، شرف انسانی ہے کہ وہ فضائل کو پسند کرتا ہے، میں جو بھی فضیلت دیکھتا ہوں وہ علی میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے علی کی شان میں کتاب لکھی، علی کے فضائل میں صوت عدالت الانسانیہ۔ اور کسی نے کیا خوبصورت لکھا، الذی قتل لشدت عدل، جو شدت عدل پہ قائم رہنے کی وجہ سے قتل ہو گیا، جس کی نگاہ میں آقا و غلام کا حصہ برابر ہو بیت المال سے، عقیل کو بھی سگے بھائی کو بھی وہی ملے، اتنا ملے جتنا عقیل کے غلام کو ملے، جس کے پاس پہلے بیعت کرنے والے جو یہ خیال کرتے تھے کہ کیونکہ ہم نے بیعت کی ہے اور ہمیں بھی گورنریاں مل جائیں گی، جب وہ علی سے ملاقات کرنے کے لیے اس مطالبے کے لیے آتے ہیں، امام نے وہ چراغ جو بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا اس کو بجھا کے نیا چراغ منگوا کے بتا دیا کہ جو علی عدل کس منزل پہ ہے کہ اتنا تھوڑا سا تیل بھی غیر جگہ پہ جو اس کی جہاں جائز نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کر سکتا، تو ہر کوئی علی کی حکومت میں گورنر نہیں بن سکتا۔ صلی الہ علی روح تضمنہا قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا، اللہ کا درود و سلام اس ہستی پہ جسے قبر نے اپنی آغوش میں کیا لے لیا، عدالت بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ قد حالف الحق لا یبغى به بدلا فصار بالحق والایمان مقرونا، اس نے حق کے سوا کچھ نہ اپنانے کی قسم کھا رکھی تھی، پس وہ اور حق ایمان کا اٹوٹ جز بن گئے، لا ینفق جز بن گئے ایمان۔ اور شام کے محل میں ایک اور علی کا چاہنے والا زرار ابن زمرہ کیا ہے، اور مقابل میں حاکم نے کہا کہ ذرا تعریف تو کر علی کی،
کہا مجھے معاف رکھو تو بہتر ہے. کہا نہیں، آج تجھے علی کی تعریف کرنا ہوگی، بتا اپنے آقا کا، تعارف کر اپنے آقا کا. فقال زرار، کیا خوبصورت جملے ہیں زرار ابن زمرہ کے، مولا کا تعارف جو زرار نے شام کے محل میں کرایا ہے. اما بعد اذ لا بد فكان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا. اللہ کی قسم بڑا دور اندیش تھا میرا امام، شدید القوا، مضبوط اعصاب کا مالک تھا. یقول فصلا، بڑی پکی اور اٹل بات کہتے تھے. وَيَحْكُمُ عَدْلًا، عدل سے فیصلے کیا کرتے تھے. نجاشی بھی جب بھاگ کے گیا ہے، شاعر تھا، جب اس نے جرم کیا اور کوڑے لگے، یہ کوفہ سے بھاگ کے شام گیا، وہاں جا کے بھی یہی شعر کہا، میں علی کے عدل سے بھاگ کے تیرے ظلم پہ پناہ لینے آیا ہوں، ظلم کے پاس پناہ لینے آیا ہوں. وَيَحْكُمُ عَدْلًا، ایسا عادل حکمران کہ مجرم جرم کرنے کے بعد خود پیش ہو رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں علی نے اپنی نظام حکومت میں تقوی کا نظام رائج کیا ہوا تھا. مجرم آ کے کہتا یا علی مجھے پاک کر دیجئے، میں آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں. یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ، علم اس کے ہر جانب سے پھوٹ رہا ہو، علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے. وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِن نَوَاحِی، حکمت اور علم اشاروں سے، کنایوں سے، علی کا بیٹھنا اٹھنا، علی کا چلنا، علی کی باتیں علم اور حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھی. یستوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا اور اس کی چمک سے علی کو وحشت آتی تھی. وَيَسْتَعْنَثُ بِاللَّيْلِ، علی کو انس تھا رات سے، رات کی تاریکی سے. کان واللہ غزیر الدمعۃ کثیرۃ الفقرہ، علی تنہائی میں آنسو بہانے والا. یقلب کفہ ویخاطب نفسہ، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے. یعجبہ من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، علی کو کھردرا لباس پسند تھا، چوکی روٹی، خشک روٹی علی کو پسند تھی. اب جو جملہ فرمایا کمال کا جملہ ہے زرار کا. کان واللہ کا احدنا، ہم میں ایسے تھے جیسے ہم میں سے تھے، حاکم ہونے کے باوجود ہم میں ایسی زندگی گزاری جیسے ہم میں سے تھے. یجیبنا اذا سألنا، جب بھی ہم نے کوئی پوچھا سوال جواب دیا کرتے تھے. ونحن واللہ ما، ہم اتنے بڑے قریب تھے، اتنی قربت کے باوجود لا نکلمہ حیبۃ لہ، ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی علی کی حیبت کی وجہ سے علی سے بات کریں. فإن تبسم، جب علی تبسم فرماتے تھے ایسے جیسے منظوم موتی ہوتے ہیں، اہل دین کی تعظیم کیا کرتے تھے علی. یحب المساکین، علی مساکین سے محبت کیا کرتے تھے، یتیم پرور، مسکین پرور تھے علی. لا یعث ضعیف من عدلہ، کوئی بھی ضعیف بھی ہوتا علی سے مایوس نہیں ہوتا تھا، علی کے عدل سے. فاشہد باللہ، کہتا میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ لیلۃ، میں نے علی کو بعض دفعہ راتوں میں یہ دیکھا ہے. جب رات چھا جاتی تھی کیا ہوتا تھا؟ قائما فی محراب، علی محراب مسجد میں کھڑے ہوتے تھے. قابضا علی لحیتہ، اپنے ریش اقدس کو ہاتھوں میں لیا ہوتا تھا. یتململ تململ السلیم، یتململ تململ السقیم، مار گزیدہ جس طرح تڑپتا ہے اس انداز میں. ویبکی بقاء الحزین وکأنی اسمع وهو یقول یا دنیا
غری غیری، اے دنیا جا، میں آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے علی کی، اے دنیا جا میرے غیر کو دھوکہ دے، ہے ہاتھ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت لی فیک فعمرک کی کثیر وعیشک حقیر وخطرک کبیر، آہ من قلت الضاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تعارف جو زرار ابن زمرہ نے کرایا ہے اس مولا کا۔ بس ہمارے پاس کچھ دقیقے رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ شب شہادت ہے، مصیبت کی رات ہے، مصائب کی رات ہے۔ علی مظلوم تاریخ ہے، علی مظلوم ہے۔ 25 برس تک علی گھر میں بیٹھ کے صبر کیا ہے علی نے، کیا کیا مصائب دیکھیں علی نے۔ یہ مظلومیت علی ہے کہ جناب زہرا فرماتی ہیں علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، فرماتے ہیں اے زہرا تو اس سے آگے ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ مصیبت علی ہے، یہ مصائب علی ہیں۔ اور وہ جو شوق شہادت رکھتا تھا، احد کے بعد بھی آ کے رسول اللہ کو کہہ رہے یا رسول اللہ کیا میرے حصے میں شہادت نہیں؟ جس کو خبر خود حبیب خدا دے کے گئے تھے خطبہ شعبانیہ میں، جس کے مصائب میں خود رسول روئے ہیں کہ وہ جو اشکل آخرین ہوگا وہ اس ماہ مبارک کی حرمت کو پامال کرے گا، آپ کے ریش مبارک خون سے تر ہوگی۔ بس 19 کی صبح کو جب میرے مولا مسجد کوفہ کے محراب میں آئے ہیں، بس علی کا سر سجدے سے اٹھتا ہوا سر ہے، اس ملعون نے تلوار کا وار کیا ہے، اور جب سر زخمی ہوا تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گئے۔ جبریل نے نوحہ پڑھا ہے آسمان سے اتر کے، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ اعلام التقی، قتل ابن عم محمد المصطفى، قتل علی المرتضی، قتلہ اشقى الاشقیاء۔ امام حسن نے نماز پڑھائی ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ علی پہ اتنی نقاہت طاری ہو گئی کہ مولا کو ایک حصیر پہ، ایک کمبل پہ اٹھا کے اصحاب نے، حسنین نے، بیٹوں نے مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف لے آئے ہیں۔ جو زیارت پہ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی دور فاصلہ نہیں ہے اتنا، لیکن جو ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں فرماتے ہیں حسن بیٹا مجھے یہیں اتار دو۔ کہا بابا آپ کی حالت یہ نہیں ہے کہ آپ چل کے جائیں۔ کہا نہیں میرے اصحاب کو کہو آپ یہ واپس چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میرا سر زخمی ہے، میں جب گھر جاؤں گا نا میری بیٹیاں جب میرے زخم کو دیکھیں گی، میرے زخمی سر کو دیکھیں گی تو اونچی آواز سے روئیں گی۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک جائے۔ میں کہوں گا یا علی آج 41 ہجری کا کوفہ ہے، آپ برداشت نہیں کرتے زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز آپ کے اصحاب کے کانوں تک جائے۔ 61 ہجری ہوگی، یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں سر پہ چادر نہ ہوگی، بازار سجے ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، آپ کی بیٹی خطبہ دے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ 19 کا دن گزرا، چاہنے والے آئے، طبیب آیا، طبیب سے امام حسن نے پوچھا، جواب میں طبیب نے امامہ اتار کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔
آخری روایت اور اسی پہ دعا کا طالب، وصیتیں کی ہیں امام نے۔ حسن بیٹے کو دائیں بٹھا کے کہا آج کے بعد تمہارا حسن امام ہے، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر غنودگی چھا گئی، غنودگی طاری ہوئی۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز سے علی نے آنکھیں کھولی ہیں، دیکھا کہ ام البنین ہے جو رو رہی ہے۔ کہا ام البنین تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا آپ نے سب کو حسن امام کے حوالے سپرد کیا ہے، میرے عباس کو کیوں نہیں حسن کے سپرد کیا؟ کہا حسین میرے دائیں جانب بیٹھ، عباس میرے قریبا۔ عباس یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا حسین ہے۔ کہا اپنا ہاتھ دے، تو حسین کے سپرد کرتا ہوں۔ اے عباس کربلا میں حسین کے بچوں کا خیال رکھنا، حسین کے بچوں کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ شب قدر کی یہ سحر ہے، جمعہ کی یہ سحر ہے، بار الہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا شمار مولا متقیان امیر المؤمنین کے شیعوں میں فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا، تجھے واسطہ ہے امیر کائنات کا، عالم انسانیت پہ جو یہ مشکل گھڑی ہے، بار الہ عالم انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس سحر کے وقت کا، مؤمنین مؤمنات جو بھی جہاں بھی اپنی حاجات لے کے دست بدعا ہے، ہاتھ بلند کیے ہوئے ہے، بار الہ جو بھی دلی حاجات رکھتا ہے، تجھے حق امیر المؤمنین، مظلومیت امیر المؤمنین کا واسطہ تمام مؤمنین و مومنات کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص بار الہ ہدایت ٹی وی اس کے انتظامیہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، اس کے معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔